عزیز طلباء اور طالبات اور ناظرین، ایک بار پھر میں ڈاکٹر شاہد رضا جمال شاہد رزمی آپ سے مخاطب ہوں۔ ڈگری پارٹ 2 کے ایک اہم کتاب کے ساتھ یعنی دیوان غالب کے ساتھ آج ہم آپ سے کچھ گفتگو کریں گے، آپ سے کچھ باتیں شیئر کریں گے۔ آج ہم اردو کے مایہ ناز شاعر اسد اللہ خان غالب کی زندگی سے متعلق کچھ باتیں آپ سے شیئر کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ امتیازات کلام غالب یعنی خصوصیات کلام غالب پر بھی گفتگو کریں گے، روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ غالب کا پورا نام مرزا اسد اللہ بیگ خان تھا یا مرزا اسد اللہ خان بیگ اسد اللہ خان غالب کے نام سے مشہور تھے۔ وہ اسد اور مرزا نوشہ کے نام سے بھی تخلص کیا کرتے تھے۔ ان کی پیدائش مردم خیز علاقہ اکبر آباد یعنی آگرہ میں 1797 میں ہوئی۔ محل کلاں علاقے میں، اور ان کی وفات 1869 میں دہلی میں واقع ہوئی، اور ان کا مدفن حضرت نظام الدین میں واقع ہے۔ ان کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا اور ان کی شریک حیات کا نام امراؤ بیگم تھا۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اسد اللہ خان غالب نام کی مناسبت سے واقعی غالب اردو شعر و ادب کے غالب رہے، اور یوں کہا جائے کہ دنیائے ادب میں بھی ان کا وہی مقام ہے، اور ان کی وفات کے 200 سال، ان کی پیدائش کے 200 سال کا وقفہ گزر جانے کے باوجود بھی ان کی شخصیت، ان کی مقبولیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عالمی ادب کے چند شعراء میں اگر کسی کا نام شمار کیا جا سکتا ہے تو اس میں غالب بھی ایک ہیں۔ اگر وہ شیکسپیئر کا نام لیا جائے، سعدی کا نام لیا جائے، کالیداس کا نام لیا جائے، اس میں غالب کا نام شمار کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کے دیوان اور ان کی شاعری اور ان کے کلام کے ترجمے اور مجموعے کئی زبانوں میں، نہ صرف بیرونی زبانوں میں بلکہ ہندوستان کے کئی زبانوں میں ان کے ترجمے اور ہمیں ان کے دیوان کے نمونے ملتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ غالب اس خطے میں پیدا ہوئے تھے جہاں مردم خیز علاقہ ہے اکبر آباد، جہاں ہمارے شہنشاہ سخن میر کی پیدائش ہوئی، جو اردو ادب کے سرتاج شعراء اردو کا خطاب جن کے سر پر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو نظیر اکبر آبادی کا مسکن رہا ہے۔ اس لحاظ سے غالب کی پیدائش تو آگرہ میں ہوئی، لیکن ان کی شادی دہلی میں امراؤ جان بیگم سے ہو گئی، اور وہاں وہ مستقل قیام پذیر ہو گئے اور دہلی والے کہلانے لگے۔ اور یہی سبب ہے کہ وہ سلطنت مغلیہ سے اور دربار مغلیہ سے جڑے رہے، اور بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہوئے ذوق کی وفات کے بعد، اور یہی وجہ ہے کہ بہادر شاہ ظفر نے انہیں دبیر الملک نجم الدولہ کے خطاب سے بھی نوازا۔ کئی باتیں کرنے کی ضرورت ہے کہ غالب جینیس تھے، اپنے وقت سے
اپنے زمانے سے پہلے 100 سال پہلے اس دنیا میں آئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ نابغہ روزگار تھے، اور وہ تمام چیزیں جو روایت سے ہٹ کر، روش سے ہٹ کر چلنے کی کوشش کی، چاہے خواہ وہ شاعری ہو، چاہے خواہ وہ نثر ہو. آپ دیکھیں گے کہ نثر میں انہوں نے اپنے اسلوب کے موجد بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں. جہاں انہوں نے مکتوب نگاری مکتوب نگاری کو مکالمے میں تبدیل کر دیا. اور ہندی دیکھ لیجئے، ان کے خطوط غالب کا مطالعہ کیجئے، اس سے اندازہ ہوگا کہ ان کی تحریر کتنی شوخ، کتنی دلچسپ اور کتنی رنگین ہے، جو بے ساختہ قارئین کو اور پڑھنے والوں کو اپنی طرف مخاطب کرتی ہے، کھینچتی ہے، جس میں مقناطیسی قوت ہے. بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں غالب کے حیات سے متعلق. ظاہر ہے کہ غالب کے اندر ایک تضاد والی کیفیت تھی، ان کی شخصیت میں متضاد عناصر کی آمیزش تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ ان کے اندر دیکھیں گے کبھی وہ انا پسند غالب نظر آتے ہیں، کبھی وہ ایگوئسٹ غالب نظر آتے ہیں، کبھی مصلحت کوشی سے کام لیتے ہیں، کبھی وہ قمار بازی کے الزام میں گرفتار ہو جاتے ہیں، کبھی کلکتہ کا جو وہ تاریخی سفر کیا تھا، جو بنارس اور پٹنہ ہوتے ہوئے کلکتہ گئے تھے، اس میں جو سرگردہ رہے، جو ان کا وہ رہائش شراب اور مینوشی میں جو ان کی شخصیت ابھرتی ہے. ساتھ ہی ساتھ ڈومنی سی عشق، مرحوم دہلی کالج کی نوکری کو آنا پسندی اور ایگوئسٹ کے ناطے ٹھوکر مار دینا، مومن خان مومن کے کلام کی تعریف کرنا، اور ایسا کہا جاتا ہے کہ ایک شعر کے بدلے اپنا پورا دیوان، کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، اس شعر کے بدلے میں پورا دیوان نچھاور کرنے کی بات کہنا ہے نا. اور غدر کے زمانے میں جو ان کی مصلحت کوشی اور مصلحت پسندی سامنے آتی ہے، وہ تمام چیزیں مل کر ایک مکمل انسان کی تصویر نظر آتی ہے. غالب کی شخصیت اس سے بنتی ہے. غالب یعنی متضاد عناصر کا ایک مجموعہ ہے، اور جو انسانی فطرت کی طرف ہمیں اشارہ کرتی ہے. غالب ایک ایسے شاعر ہیں جو فارسی میں بھی ایک طویل دیوان رکھتے ہیں، جن میں اردو دیوان کے مقابلے 5 گنا زیادہ اشعار ہیں، لیکن غالب کی مقبولیت اور اہمیت اور عالمی جو ان کے ایکسیپٹنس ہے، وہ ان کے چھوٹے سے دیوان کی وجہ سے ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ دیوان غالب ہے، اور دیوان غالب پہ گفتگو کرنے سے قبل یہ ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ان کے دیوان کیا ہے اس پہ آپ سے کچھ گفتگو کر لیں. بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دیوان غزلوں کا ویسا شعری مجموعہ ہے جو ابجد یا الف وار یا الفابیٹیکل ترتیب دیا گیا ایک مجموعہ ہوتا ہے، اور شعری مجموعہ ہوتا ہے، اور جس میں ردیف الف سے یہ تک ترتیب وار ہوتی ہے. پہلے الف بے تے اور اسی طرح سے ردیف ترتیب وار ہوتی ہے. تو غزلوں کا ویسا شعری مجموعہ جو ابجد یا الفابیٹیکلی بیسڈ ہو، اسے دیوان کہتے ہیں عام طور پہ. اور یہاں غالب کا جو دیوان ہے وہ نہ صرف اردو ادب کے لیے بلکہ عالمی ادب کے لیے بھی ایک سوغات ہے، ایک نظیر ہے، جس کی مثال دنیائے شعر و ادب میں خال خال ہے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ خواہ وہ سنسکرت کے کالیداس ہوں، انگریزی کے شیکسپیئر ہوں، فارسی کے سعدی ہوں یا دوسرے شعراء ہوں، ان کے مد مقابل غالب کا دیوان رکھا جا سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ غالب کی پذیرائی ان کی مشکل پسندی کے باوجود ہر خاص و عام، ہر طبقے کے لوگ اپنے اپنے ذہنی سطح کے مطابق کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہر لوگ چاہے انچاہے غالب کے اشعار کی اشعار خوانی کرتے ہیں، اور انہیں اپنے جیون میں کبھی نہ کہیں ان سے سابقہ پڑتا ہے اور اسے پیش کرتے ہیں موقع بے موقع.
ہم یہاں گفتگو تو بہت ان کی حیات سے متعلق بہت ساری چیزوں پہ گفتگو کر سکتے ہیں، چاہے ظاہر ہے کہ وقت کا تقاضا ہے، مضمون کا تقاضا ہے کہ ہم ان کی امتیازات کلام غالب یا خصوصیات کلام غالب کی طرف مراجعت کریں اور آپ سے کچھ باتیں اس پہ بھی شیئر کریں۔ ظاہر ہے کہ جو سوال نامے میں یہ اکثر و بیشتر امتیازات کلام غالب جو پی جی کے سیکشن میں اور یو جی سی کے سیکشن میں اکثر و بیشتر یہ سوال پوچھے جاتے رہتے ہیں کہ امتیازات کلام غالب یا کلام غالب کے غزل گوئی کی خصوصیات بیان کیجیے۔ تو ظاہر ہے کہ چند جو خصوصیات جو امتیازات ہیں میں یہاں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں تاکہ آپ تک وہ باتیں عام لفظوں میں آپ تک مترشح ہو سکیں، آپ تک پہنچ سکے، ترسیل ہو سکیں۔ چند خصوصیات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو ہے کہ غالب نے عام روش اور جو روایت ہے اس کی شکنی کی ہے، وہ اس معنی میں کہ جو مروجہ روایت تھی یا جو رواج تھا، جو عام طریقہ تھا، اس سے ہٹ کر چلنے کی کوشش کی، اور یہی وجہ ہے کہ دیوان غالب کا پہلا شعر ہی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو یہ شعر ہے کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ اس شعر میں اس سے قبل یہ ہوتا تھا کہ شعر یا شعری مجموعہ یا دیوان کا پہلا شعر مدح، خدا کی مدح، خدا کی شان، خدا کی یا منقبت کی شکل میں یا حمد کی شکل میں یا نعت کی شکل میں ہوا کرتا تھا، لیکن غالباً پہلا شاعر ہے کہ جو اپنے دیوان کا پہلا شعر وہ خالق کی طرف منسوب نہیں کرتا بلکہ مخلوق اور تخلیق کی شان یا مدح یا اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ یہاں کی ہر جو پیکر ہے وہ کاغذی ہے، جو عارضی ہے، جو فنا پذیر ہے، جو فنا ہو جانے والی ہے، اور یہ دکھانے کی کوشش کی ہے غالب نے۔ تو بالواسطہ اس نے خالق کی، اس نے کریٹر کی تعریف کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہی نہج اور یہی طرز آنے والے شاعروں بالخصوص علامہ اقبال نے اپنے بال جبریل کے پہلے غزل کے پہلے شعر کہ میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں غلغلہ ہائے علما بت قدے صفات میں، جہاں انہوں نے بھی روز آفرینش کی طرف اشارہ کر کے انسان کی مدح کرنے کی کوشش کی ہے۔ مختصر یہ کہ غالب نے روایت شکنی کی اور یہ دکھانے کی کوشش کی اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم مخلوق کی، ہم تخلیق کی تعریف کر کے خالق کی، کریٹر کی اور بنانے والے کی تعریف کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو اس سلسلے میں ان کی خصوصیات ہے وہ ہے تصوف کی نکات اور متصوفانہ شاعری۔ ان کے یہاں تصوف کی بھی یعنی ظاہر ہے کہ عشقیہ شاعری، جیسا کہ محمد حسین آزاد نے کہا تھا کہ اردو شاعری کے دو محور ہیں، عشق اور تصوف، اور دونوں پہ قادر ہے اللہ یہ مرزا غالب، اور دونوں میں بڑی جاندار اور بڑی خوبصورت غزلیں اور اشعار ان کے رشات قلم کا نتیجہ ہے۔ تصوف کے نکات اور مصوانہ شاعری جو چند اشعار یہاں ملاحظہ فرمائے کہ بعضی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، عشت قطرہ ہے دنیا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ اور یہ شعر کے قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ اور یہ بہت مشہور شعر اکثر و بیشتر ہر کس و ناکس کی زبان پہ یہ شعر اکثر ہوتا ہے، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ یہ خوبصورت استفہامیہ لہجہ جو ہے یہ غالب سے منسوب ہے اور یہ ان کا اپنا ایک انداز بیان ہے۔
دوسری ایک اور خوبی یہ ہے، ایک اور امتیاز یہ ہے کہ ان کے کلام میں شوخی اور بزلہ سنجی، وٹ پاور بہت زیادہ ہے، اور یہ دوسرے شعراء سے ان کو ممتاز اور ممیز کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ شعر دیکھیے کہ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ یہ ہے غالب۔ اور شعر دیکھیے کہ شوخی اور بزلہ سنجی، دیکھیے کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کو خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، اور ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یہ ہے غالب، شوخی بھرے انداز میں، بیٹ بھرے انداز میں، بزلہ سنجی کے انداز میں بڑی بڑی باتیں اور معنی آفرینی کے ساتھ پیش کر دیتے ہیں، اور یہ غالب کی قدرت کا نتیجہ ہے اور ان کے فن پہ گرفت کا نتیجہ ہے۔ ایک اور بڑی خوبی جو غالب کو غالب بناتی ہے، تمام ادبیات عالم اور شعراء میں ممتاز ممیز کرتی ہے، وہ ان کا سہل ممتنع، جیسا کہ میں نے پہلے دوسرے کلاسوں میں بھی عرض آپ سے کیا تھا کہ چھوٹی بہر کی شاعری جس میں بڑی بات کہہ دی جائے، یعنی اور جس کا نثر ممکن نہ ہو سکے، ویسا کلام، ویسی شاعری سہل ممتنع کے زمرے میں آتی ہے۔ اور غالب کا یہ چند اشعار ملاحظہ اس سمت میں کریں کہ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، یا دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم کو ان سے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اور یہ شعر بھی دیکھیے کہ کوئی دن زندگانی اور ہے، اپنے دل میں ہم نے ٹھانی اور ہے۔ یہ انداز ہے غالب کا، اور سہل ممتنع کی خوبی کی وجہ سے غالب واقعی ہر طبقے میں مقبول، عام اور اپیلنگ شاعر کے طور پہ نظر آتے ہیں، کیونکہ الزام آتا ہے کہ غالب بہت مشکل پسند شاعر ہے، جہاں مفرس اور معرب الفاظ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے کلام میں یہ پورے کے پورا جو صرف فعل کو چھوڑ کر پورے کے پورے جو مصرع ہوتا ہے وہ فارسی زدہ ہوتا ہے، لیکن اس سلسلے میں یہ بھی ایک ان کی خوبی ہے اور خامی بھی ہے جس کی طرف اشارہ میں کرنا چاہوں گا، اور یہ امتیاز ہے، اور یہ غالب کا اپنا ایک امتیاز ہے۔ مشکل پسندی اور فارسی آمیزی کی چند اشعار ملاحظہ فرمائے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ فارسی کا دیوان کا پہلا شعر ہی پیشانی کا شعر ہے کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پے رہن ہٹ پے کرے تصویر کا۔ مشکل پسندی کی نشانی ہے۔ ایک شعر بہت دلچسپی ہے اور مشکل پسندی کی مثال ہے، عرض نازے شوخی دنداں برائے خنداں ہے، دعوائے جمعیت احباب جائے خنداں ہے۔ اور اس میں دیکھیے کہ صرف ہے آپ کو پتہ چلتا ہے، باقی لگتا ہے کہ یہ اضافت اور فارسی آمیزی کی بہترین مثال ہے۔ لیکن مشکل پسندی کے علاوہ جب آپ اور مطالعہ کریں گے، مزید مطالعہ کریں گے، تو اس سے اندازہ ملتا ہے کہ غالب صرف مشکل پسندی اور فارسی آمیزی کے لیے ہی ان کی امتیازات اور ان کی جو خامیاں ہیں وہ گنائی جاتی ہیں، لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو غالب کے اشعار میں ایسے شعر کی افراد ملے گی کہ جہاں آپ ہندی کے الفاظ کا بہترین استعمال کیا ہے، ہندی اور ہندوستانی الفاظ کا بہترین استعمال کیا ہے، اور اس کو شعر کا حصہ بنا دیا ہے اور اسے اپنانے کی کوشش کی ہے۔ چند مثالیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ فنکارانہ استعمال دیکھیے ہندی اور ہندوستانی الفاظ کا، کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ دکھ لفظ کو کتنے خوبصورت انداز سے کھپانے کی کوشش کی ہے، اور یہ ان غالب کا ہی خاصہ ہے۔ ایک شعر اور دیکھیے، پھر زخم کھودنے لگا ناخن، آمد فاصلہ لالا کاری ہے، اور رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ سے نہ ٹپکا تو لہو کیا ہے۔ پھرنے اور ٹپکا کا استعمال دیکھیے، کوئی دن زندگانی اور ہے، اپنے جی میں ہم نے ٹھانی اور ہے۔ ٹھانی لفظ کا استعمال کتنا خوبصورت کیا ہے۔ اور ایک شعر اور اس پہ اپنی باتیں اس زمرے میں ختم کروں گا کہ زخم اس نے لگا پھر شاید، یاد اس نے کیا ہے پھر شاید۔ یہاں
پھر لفظ کا استعمال دیکھیے اور رسنے کا لفظ کا استعمال دیکھیے، کتنا خوبصورت ہندوستانی اور ہندی لفظ کا استعمال کیا ہے کہ وہ شعر کا حصہ، لازمی حصہ بن گیا ہے، اور ثقیل الفاظ بھی، کھردرے الفاظ بھی بڑے فصیح اور عام فہم ہو گئے ہیں۔ غالب کی ایک اور خصوصیت کی طرف اشارہ کرنا ہمارا فرض ہے، اور غالب پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے اشعار معنی افرینی، خیالات کا دریا معجزن ہوتا ہے، اور یہی کہا جاتا ہے کہ ایک ایک شعر پہ متعدد تشریحات اور تشریح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ایک شعر کو کئی طرح سے تشریح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ بھی کہا ہم دیکھنے میں ملتا ہے کہ ایک شعر یا چند اشعار پہ پوری کی پوری کتاب یا تصنیفات سامنے آئی ہیں۔ مثال کے طور پہ اس شعر دیکھیے کہ آگ کو چاہیے ایک عمر سر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، بازی چے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، اور نقش فریادی ہے پس کی شوقی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ آخری شعر جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ درجنوں طرح سے اس کی تشریحات سامنے آئی ہیں۔ ایک اور جو امتیاز ہے، ایک اور جو خصوصیت ہے جو غالب سے منسوب ہے، اور وہ ہے استفہامیہ لہجہ، سوالیہ انداز، اور جو بعد میں آپ کو واضح طور پر برہنہ انداز میں یا خوبصورت انداز میں آپ کو علامہ اقبال کی شاعری میں جا بجا دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ چیزیں جو ہے استفہامیہ لہجے، وہ غالب کی شاعری کا بھی ایک خاصہ ہے کہ شعر سنیے کہ کوئی دن زندگانی اور ہے، اپنے جی میں ہم نے ٹھانی اور ہے، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ یہ سوالیہ انداز جو ہے، سوالیہ انداز، اور جس میں شوخی بھرا انداز، جو یہ غالب سے منسوب ہے، اور یہ غالب کے کلام کا خاصہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خصوصیت ہے کہ غالب مشکل پسند ہونے کے باوجود، ایک اس دور کے مغلیہ سلطنت کی پیداوار اور ایلیٹ کلاس سے منسوب ہونے کے باوجود بھی، اب ان کے اشعار ہر طبقے کے دل کو اپیل کرتے ہیں، قلب و نظر کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ اور اس ضمن میں چند اشعار پہ اپنی باتیں اکتفا کروں گا کہ آہ کو چاہیے ایک عمر سر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے، یہ نہ تھی ہمارے قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا، یا ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ یہ سب جو اشعار ہیں جو زبان زداب ہیں، اس طرح کے سینکڑوں اشعار جو ہیں وہ زبان زداب ہیں، جو ہر طبقہ اپنے استعداد کے مطابق استعمال کرتا ہے، خواہ وہ پروفیسر ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، کوچوان ہو، مزدور ہو، کاشتکار ہو، ہر طبقہ اپنے اپنے قابلیت کے مطابق اس کو استعمال کرتا ہے، اور یہی غالب کی مقبولیت کا راز ہے۔ اور آخر میں یہ کہنا یہی وجہ ہے کہ غالب کی شخصیت اتنی متنوع ہے، اتنی تضاد سے بھری ہے، اتنی رنگا رنگی ہے، بو قلمونی ہے، کہ یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگی اور ان کے اشعار لوگوں کو اپیل کرتے رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ہندوستانی سماج بالخصوص میڈیا، سنیما، تھیٹر یا دیگر ذرائع جو میڈیم ہیں، ان میں غالب کی شخصیت کو موضوع بنا کر، خواہ وہ سنیما اسکرین پلے تحریر کیا گیا، یا سنیما کی فلم بندی کی گئی، یا تھیٹر یا ناٹک کھیلے گئے، یا ساتھ ہی ساتھ ان کے رقص ایٹم پیش کیے گئے، آڈیو کیسٹس، یا ان کی غزل کے شو ان کے اشعار پہ مبنی پیش کیے گئے، یہ ان کی مقبولیت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی کئی فلم اور سیریلز ان کے نام سے منسوب ہے۔
تو اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ غالب کی شخصیت بڑی متنازع ہوتے ہوئے بھی رنگ رنگ بوقلمونی سے معمور ہے، اور یہی ان کی افادیت بھی ہے اور وہی ان کی شناخت بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ منٹو اور فراق کی ضمن میں وہ میر کارواں کہے جا سکتے ہیں۔ آخر میں اپنی باتیں اس شعر پہ ختم کروں گا کہ غالب کا انداز بیاں بھی ایک خوبی ہے، ایک خصوصیت ہے، امتیاز ہے، جس کے بغیر غالب کی شناخت دنیا ادب میں ہے، جس کے لیے غالب مشہور ہیں، اور وہ شعر ہے کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور یہ انداز بیاں جو ہے وہ دوسرے شعراء سے ممیز اور ممتاز کرتا ہے اور الگ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ غالب آج بھی تمام ادبیات عالم اور شعراء عالم پر غالب ہیں، اور یہ اپنے نام کے مطابق وہ دنیائے ادب میں جب تک دنیا قائم رہے گی غالب کا نام زندہ رہے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی باتیں اختتام کرتا ہوں، اور آپ سے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کرتا ہوں، اس بات کے لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں اور محفوظ رہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ محفوظ رہیں گے تو آپ کا سامان محفوظ رہے گا، آپ محفوظ رہیں گے اور ملک ترقی کے راستے پر گامزن ہوگا۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ای لیکچر کے ساتھ آپ سے پھر گفتگو کی۔ خدا حافظ۔